سر جو ہماری نئی نسل ہے، نئی نسل کی خواتین ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے قانون اور ایسے اقدامات کر سکتی ہیں کہ قانون سے مستفید ہو سکتی ہیں، بلیک میلنگ سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں؟ دیکھیے اس میں تو ایک تو بات یہی ہے تو تھوڑی سی کڑوی بات، بالکل تلخ ہے مگر حقیقت۔ بیک پنجابی دا میگزیم ان کہاوت چلو کہہ لو تے لالچیاں دے شہر وچ ٹھگ کدی بھوکے نہیں مرے۔ جب بھی کوئی شخص بلیک میل ہوتا ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں وہ اس کی بھی لالچ ہوتی ہے، ملوث ہوتا ہے، وہ اس کو نیک نیت رہنا بڑا ضروری ہے۔ فرض کریں یہ موبائل میرا ہے، یہ موبائل میرا مارکیٹ میں اس کی ویلیو مجھے پتہ ہے 20,000 ہے، فرض کریں بالکل ایسا ہی ہے، اور ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں 25,000 میں آپ کا خریدنا چاہتا ہوں، تو اب میری لالچ ہو گئی کہ 20,000 کا موبائل ہے، میں 25 میں بیچ رہا ہوں، 5,000 مجھے ایکسٹرا مل رہے ہیں، بالکل تو یہ میری لالچ ہوگی۔ ایگزیکٹلی۔ اب اس کے بعد اس نے 25 دے کے اس کے ساتھ میرے ساتھ کوئی بلیک میلے کو فراڈ کر لینا ہے، تو مجھے چاہیے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ یہ 20,000 ہے تو مجھے زائد مل رہا ہے تو میں زائد کے لالچ میں آ گیا ہوں، یہ بھی میری بدنیتی ہے۔ بدنیتی ہے۔ تو اس کے اندر جب بلیک میل ہوتی ہے نا خواتین، تو معذرت کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی چھوٹی یا موٹی رانگ ڈوور ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کی جو تعلیم ہے، تربیت ہے، ان سے مشورہ لیں۔ کوئی مشکل بھی، جتنی بھی بری کچھ بات ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا، پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشن کریں۔ اور پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن اس طرح رکھیں جیسے فرینڈز کے درمیان ہوتی ہے۔ فرینڈ شپ کا ماحول ہوگا تو ہماری بیٹی یا بیٹا اپنی جو بھی مسئلہ ہوگا، اگر اس سے کوئی غلط بھی ہو گیا تو وہ پیرنٹس کے ساتھ بات کرے گی، اور پیرنٹس سے بڑا ویل وشر اور ویلفیئر والا شخص اولاد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کو سیدھی بات کریں گے، ان کو مشورہ دیں گے، اور اس بچے کے اندر کوئی خدا نخواستہ کوئی برائی آ بھی گئی، غلطی ہوگی، اس کو وہ کریکٹ کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش۔ اس سے بڑا فورم پیرنٹس کے علاوہ کوئی نہیں جو بچوں کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے جی، میں کہ وہ بچوں کے ساتھ۔ اچھا سر آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، بلکہ آپ پیرنٹس کو کیسے مشورہ دینا چاہیں گے؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بلیک میل ہونے والا شخص ماں باپ کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ جو ہے وہ ایک سماجی دباؤ کے اتنا زیادہ شکار ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں بس چپ ہو جاؤ، مت بتاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ یہ جو چپ کروانا، خاموش کرنا، یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔ بچے کی پوری بات سنیں، بالکل بچے کی پوری بات، وہ کڑوی بھی ہے تو اس کو سنیں، اس کو ٹرسٹ بھی کریں۔ وہ جب آپ سنیں گے نا تو وہ آپ کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوگا، اٹیچ تو ہے آلریڈی بھی بلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، بالکل وہ آپ کے ساتھ فرینڈلی بات کرے گا، اور آپ اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی، غلطی ہو جاتی ہے، آپ ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، اس کی ہوگی، اس کے ساتھ بات چیت ہوگی، اور اس کو بلیم کرنے کی بجائے، اس کو پنش کرنے کی بجائے اس کی اس ریہیبلیٹیشن کی طرف ہم جائیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے، اور والدین کو بھی کھلے دل سے بات کرنی چاہیے۔ اگر ان کا بیہیویئر یہ کہ ہم پیرنٹس ہیں، تمہیں کیا پتہ ہے، مجھے سارا پتہ ہے، بالکل تو زمانہ بدل گیا۔ نئی جنریشن کو پیرنٹس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ان کو الاؤ کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب میں ذاتی اگر بات کروں تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ میرے بچے مجھے ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کی بات یہ ہے، آج کی بات یہ ہے۔ ایکسپیرینس ہمارا زیادہ ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے ہم سے آگے ہیں، تو اب اکیڈمک اگر وہ آگے ہیں اور ہمارا ایکسپیرینس، اگر دونوں چیزوں کو ہم کپل کر لیں اور مل کر اپنی ساری چیزوں کو گھر میں ڈسکس کریں تو مسائل منیمائز ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سر آپ کے سارے قانون کے جو کریئر میں کوئی ایسا کیس بلیک میلنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے آیا ہو اور آپ وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں، یہاں پر شیئر کرنا چاہیں، تاکہ ہماری یوتھ موٹیویٹ ہو اور وہ اس بلیک میلنگ کو جو ہے آپ کے کسی لفظ سے کیا پتہ کوئی سن رہا ہو اور وہ اس چیز سے باہر آ سکے؟ دیکھیں بلیک میلنگ کے حوالے سے جو کیسز ہوتے ہیں نا، یہ تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ میرے سے ٹیلی فونک بھی ایڈوائس لے لیتے ہیں۔ تھوڑا سا میں روٹین سے ہٹ کے وکیل سا ہوں، تھوڑا سا یہ ایک الگ مشکل چیپٹر ہے، تو اس حوالے سے میرے ایز سچ بلیک میلنگ کا کوئی کیس آیا ہو اور میں نے اس کو کورٹ یا میں پلیڈ کیا ہوا، ایسا میری لائف میں
نہیں آیا جس کو میں نے باقاعدہ پلیڈ کیا، کیونکہ میں زیادہ تر میری یہ جو پریکٹس ہے تھوڑی بہت وہ تھوڑا سا کرمنل سائڈ کے اوپر ہے یا سروس میٹرز میں ہے. زیادہ تر میری پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں میری دلچسپی ہوتی ہے، خاص تر جو اسٹوڈنٹس ہیں اور لا کے اسٹوڈنٹس، ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. یہ ایک بہت الگ چیپٹر ہے. ہماری بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے لا کے اسٹوڈنٹس کا بہت مسائل چل رہے ہیں، اس کے اوپر میرا فوکس ہوتا ہے. تو میں ذرا ان کے حوالے سے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکوں، ان کی کوئی مدد کر سکوں، ان کو ایڈوائز کر جتنی میری عقل سمجھ ہے. تو اللہ کرے کہ کسی کو کوئی بلیک میل نہ کرے، اور ہر شخص جو ہے وہ جب نیک نیتی سے رہتا ہے نا، لالچ میں نہیں آتا، تو وہ بلیک میل بھی نہیں ہو سکتا. بٹو صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے کہ نیک نیتی ہو، بد نیتی نہ ہو کسی بھی چیز میں تو انسان بہت ساری اس طرح کی بلیک میلنگ بھی ہو تو انسان جو ان چیزوں سے بچ سکتا ہے. بہت شکریہ بٹو صاحب آپ کا تشریف لانے کا، ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھا. اور اسی طرح جو ہے ایس ڈی نیوز ہمیشہ ایسے لوگوں کی آواز بنتا رہے گا، ایسے قانون دان آپ لوگوں کے سامنے لاتا رہے گا جو آپ کے مسائل کو حل کرتا رہے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.